شملہ معاہدہ 2 جولائی 1972 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پایا ایک تاریخی لمحہ تھا۔ یہ معاہدہ 1971 کی جنگ کے بعد کی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش تھی جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی نے اس معاہدے پر دستخط کیے جس کا مقصد بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کرنا تھا، خاص طور پر جموں و کشمیر کے مسئلے پر۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی لائن کو بھی اہمیت دی جسے بعد میں LOC کہا گیا۔ بھارت نے 90,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہا کیا جو ایک بڑی پیش رفت تھی۔ شملہ معاہدے نے باہمی تعلقات میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شقوں پر عمل درآمد میں مشکلات آئیں۔ کشمیر کے مسئلے پر اختلافات برقرار رہے اور سرحدی کشیدگی بھی دیکھی گئی۔ یہ معاہدہ ایک مکمل سیاسی دستاویز تھی جس نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی۔ آج بھی شملہ معاہدہ ایک اہم حوالہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرامن بقائے باہمی ہی دیرپا امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ شملہ معاہدہ 2 جولائی 1972 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پایا ایک تاریخی لمحہ تھا۔ یہ معاہدہ 1971 کی جنگ کے بعد کی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش تھی جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی نے اس معاہدے پر دستخط کیے جس کا مقصد بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کرنا تھا، خاص طور پر جموں و کشمیر کے مسئلے پر۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی لائن کو بھی اہمیت دی جسے بعد میں LOC کہا گیا۔ بھارت نے 90,000 پاکستانی جنگی قیدیوں کو رہا کیا جو ایک بڑی پیش رفت تھی۔ شملہ معاہدے نے باہمی تعلقات میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شقوں پر عمل درآمد میں مشکلات آئیں۔ کشمیر کے مسئلے پر اختلافات برقرار رہے اور سرحدی کشیدگی بھی دیکھی گئی۔ یہ معاہدہ ایک مکمل سیاسی دستاویز تھی جس نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی۔ آج بھی شملہ معاہدہ ایک اہم حوالہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پرامن بقائے باہمی ہی دیرپا امن کی بنیاد بن سکتی ہے۔ شملہ معاہدہ جو کئی دہائیاں پہلے ہوا، آج بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بھی کشمیر کا مسئلہ اٹھتا ہے، شملہ معاہدے کا ذکر ہوتا ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ یہ مسئلہ صرف دو طرفہ بات چیت سے حل ہوگا، جبکہ پاکستان بین الاقوامی برادری کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اختلاف دراصل شملہ معاہدے کی تشریح سے ہی جنم لیتا ہے۔ لائن آف کنٹرول جو اس معاہدے کی بدولت ایک حقیقت بنی، آج بھی کشیدگی کا شکار ہے۔ دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے۔ شملہ معاہدہ ایک امید کی کرن بھی ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ اگر نیت ہو تو بات چیت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ آج جب ہم جنوبی ایشیا میں امن کی بات کرتے ہیں تو شملہ معاہدہ ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ دشمنی کتنی بھی گہری ہو، مسائل کا حل ہمیشہ میز پر بیٹھ کر نکالا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ہر نئی بات چیت کی بنیاد شملہ کی پہاڑیوں پر رکھی۔ شملہ معاہدہ اگرچہ کئی دہائیاں پہلے ہوا تھا، لیکن اس کا اثر آج بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر گہرائی سے محسوس کیا جاتا ہے۔ جب بھی دونوں ممالک کے درمیان کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر، شملہ معاہدے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ بھارت آج بھی یہی موقف اپناتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ صرف دو طرفہ بات چیت سے حل ہوگا اور کسی تیسرے فریق جیسے کہ اقوام متحدہ یا کسی عالمی طاقت کی مداخلت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ موقف براہ راست شملہ معاہدے سے نکلا ہے، جس میں صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ تمام تنازعات کو صرف بھارت اور پاکستان آپس میں مل کر حل کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان بین الاقوامی برادری کو معاملے میں شامل کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر جب کشمیری عوام کے حقوق کی بات آتی ہے۔ اس وجہ سے آج بھی دونوں ممالک کے بیچ اختلاف کی جڑوں میں شملہ معاہدے کی تشریح شامل ہے۔ شملہ معاہدے نے لائن آف کنٹرول کو ایک سرکاری حقیقت کی شکل دی تھی جس کا احترام دونوں ممالک نے کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج بھی لائن آف کنٹرول پر اکثر کشیدگی، فائرنگ اور جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن دونوں ممالک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہی لائن ان کی فوجی سرگرمیوں کی حد بندی ہے۔ کسی بھی بڑی فوجی مہم جوئی سے پہلے شملہ معاہدہ یاد دلایا جاتا ہے کہ طاقت کا استعمال ترک کر کے صرف مذاکرات کا راستہ اپنانا ہوگا۔
یہ معاہدہ عالمی سطح پر بھی ایک حوالہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو بین الاقوامی مسئلہ بنانے کے بجائے علاقائی سطح پر حل ہونا چاہیے۔ آج جب جنوبی ایشیا میں امن کی بات ہوتی ہے تو شملہ معاہدے کو ایک ناکام موقع بھی سمجھا جاتا ہے اور ایک امید کی کرن بھی۔ ناکام اس لیے کہ اس کے بعد بھی دونوں ممالک 3 بڑی جنگوں کے دہانے پر پہنچے، اور امید کی کرن اس لیے کہ معاہدے کی روح اب بھی زندہ ہے کہ اگر نیت ہو تو بات چیت سے راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں خاص طور پر 2019 میں بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد شملہ معاہدے کا ذکر پھر شدت سے سامنے آیا، کیونکہ پاکستان نے عالمی سطح پر موقف اختیار کیا کہ بھارت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت کا کہنا تھا کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے اور دو طرفہ بات چیت کا اصول بدستور برقرار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی شدید کمی، سرحدی کشیدگی اور سیاسی بیانات کی شدت کے باوجود شملہ معاہدہ اب بھی ایک بنیاد ہے جس پر بات چیت کی کوئی بھی نئی کوشش کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ کئی بار اس معاہدے کو کاغذی قرار دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک نے کبھی رسمی طور پر اس معاہدے کو رد نہیں کیا۔ آج بھی جب دونوں جانب قیادت تبدیلی کی بات کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کی بنیاد شملہ معاہدہ ہی ہوگا۔ اس معاہدے نے ایک اصولی راستہ فراہم کیا تھا جو کہ جنگ سے بچنے، امن کے لیے بات چیت جاری رکھنے اور ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنے پر زور دیتا ہے۔ موجودہ دور میں جب دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، معیشتیں جڑ رہی ہیں اور عوام کی خواہشات بھی امن کی طرف بڑھ رہی ہیں، شملہ معاہدہ ایک ایسی یادگار کی طرح ہے جو بتاتی ہے کہ دشمنی کتنی بھی گہری ہو، میز پر بیٹھ کر مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی بھی نیا معاہدہ بات چیت اسی بنیاد پر شروع ہوتی ہے جس کی بنیاد شملہ کی پہاڑیوں میں ڈالی گئی تھی۔ شملہ معاہدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن برقرار رکھا۔ یہ معاہدہ صرف ایک کاغذ نہیں بلکہ ایک عزم ہے کہ جنگ سے بچنا ہے اور مسائل کو بات چیت سے حل کرنا ہے۔ دونوں ممالک نے کئی بار بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے رابطے برقرار رکھے، چاہے حالات کتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہوں۔ شملہ معاہدے نے لائن آف کنٹرول کو ایک تسلیم شدہ حقیقت بنا دیا، اور آج بھی جب کشیدگی بڑھتی ہے، عالمی برادری یاد دلاتی ہے کہ براہ راست بات چیت ہی حل ہے۔ یہ معاہدہ ایک خاموش گواہ کی طرح ہے جو بتاتا ہے کہ دو نیوکلیئر طاقتوں کے لیے جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ شملہ معاہدے نے دشمنی کی ایک حد قائم کی ہے، اور یہ اصول آج بھی دونوں ممالک کے بیچ ایک اہم بنیاد ہے۔ شملہ معاہدہ صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں بلکہ ایک عہد ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دشمنی کے اندھیروں میں بھی امید کی کرن جلائی جا سکتی ہے۔ جنگوں نے سرحدیں تو بدل دیں مگر قوموں کے دکھ اور انسانی المیے کبھی نہیں مٹتے۔ شملہ کی فضاؤں میں جو وعدہ گونجا تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ آج جب دنیا ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ وہ دشمنی کی دیواریں گرا کر امید کے پل تعمیر کریں۔ ماضی کی تلخیوں میں الجھ کر ہم صرف اپنا حال نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم شملہ معاہدے کی روح کو زندہ کریں اور امن کے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں۔ شاید ایک دن شملہ معاہدہ صرف ایک پرانی جنگ کے بعد ہونے والے معاہدے کے طور پر نہیں بلکہ دوستی کے راستے کا سنگ میل بن جائے گا۔ یہ کہانی امن کی ایک حقیقی کہانی کہلائے گی۔ شملہ معاہدہ صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک عہد ہے کہ دشمنی کے اندھیروں میں بھی امید کی ایک کرن جلائی جا سکتی ہے۔ یہ معاہدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنگوں سے سرحدیں بدل سکتی ہیں مگر قوموں کے دکھ، نسلوں کی محرومیاں اور انسانی المیے کبھی نہیں مٹتے۔ شملہ کی فضاؤں میں جو وعدہ گونجا تھا، آج بھی وقت اس وعدے کا گواہ ہے۔ اگرچہ راستے میں رکاوٹیں آئیں، اعتماد ٹوٹا، خواب بکھرے، مگر وہ اصول، وہ نیت کے مسائل کا حل صرف بات چیت سے نکلے گا، آج بھی زندہ ہے۔ آج جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کے نئے راستے کھل رہے ہیں، تو پاکستان اور بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ دشمنی کی دیواریں گرا کر امید کے پل تعمیر کریں۔ شاید شملہ معاہدہ آج ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ ماضی کی تلخیوں میں الجھ کر ہم صرف اپنا حال ہی نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ماضی سے سبق لیں، معاہدوں کی روح کو زندہ کریں اور امن کے ان خوابوں کو حقیقت میں بدلیں جو کبھی شملہ کی پرسکون پہاڑیوں میں بانے گئے تھے۔
شاید ایک دن آئے جب شملہ معاہدے کو صرف ایک پرانی جنگ کے بعد ہونے والے معاہدے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے سنگ میل کے طور پر یاد کیا جائے گا جس نے دو دشمن ملکوں کو دوستی کے راستے پر گامزن کر دیا تھا۔ اور جب وہ دن آئے گا تب شملہ کی کہانی امن کی ایک حقیقی کہانی کہلائے گی۔